سنو اور چنو دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم۔ بچپن میں ہم نانی اور دادی سے ایسے قصے سنتے تھے جو ہمارے دل و دماغ پر ایک نقش چھوڑ جاتے تھے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی دور کی ہے، ایک ایسی ہی دنیا جہاں جذبات کی گہرائیاں، محبت کی سچائیاں، سب کچھ تھا۔ تو آئیں اس بہترین گزرے دور کا حصہ بنتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں، جہاں وقت نے اپنی کہانیاں پتھروں پر کندہ کر دی تھی، دو ریاستیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی، جیسے آئینے کے دو ٹکڑے، ایک ہی تصویر کے لیکن ایک دوسرے کے دشمن سمجھتے ہوں۔ پہلی ریاست کا نام ریاست گلستان تھا۔ یہ ریاست پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسی ہوئی تھی۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، جھیل کے پانی کے چشمے، رات کو تاروں سے باتیں کرتا ہوا شہزادی نور کا محل، اور صبح کی پہلی کرن میں غریبوں کو کھانا بانٹتی ہوئی ایک نوجوان لڑکی جو کتاب ابرار اور دل میں انصاف کی آگ لگی تھی۔ دوسری ریاست، ریاست شمس نگر۔ یہاں کا ہر پتھر بہادری کی داستان سناتا تھا۔ گرم ریت پر گرجتے ہوئے شہزادے ایان کے گھوڑے کی ٹاپیں، قلعے کی دیواروں پر لگے تلواروں کے نشان، اور رات کے وقت آسمان سے ٹکراتے آگ کے تیر۔ یہاں کی فضا میں حکمت کی خوشبو تھی، مگر دل میں خوف کا ایک سایہ۔ ان دونوں ریاستوں کے درمیان دشمنی کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بلکہ ایک پرانا راز تھا، جو ایک کتاب تھی، حقائق کی ابرار، جسے دونوں اپنا ورثہ سمجھتے تھے۔ گلستان والے کہتے تھے یہ کتاب ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کے آباء و اجداد کی ہے، تو شمس نگر والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ان کے صحرا کی طاقت ہے۔ شہزادی نور اپنے محل کی کھڑکی سے ہر روز رات کو جھیل کے پانی کو دیکھتی، اور اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا، کیوں ہم سالوں سے ایک کتاب کے لیے اپنی نسلوں کو دشمن بنا رہے ہیں؟ ادھر شہزادہ ایان بھی حالانکہ اپنے فوجیوں کو حکم دیتا سرحد پر کسی کو زندہ مت چھوڑنا، لیکن وہ بھی تنہائی میں اکتا ہٹ جاتا، اس کی آنکھیں اکتا ہٹ جاتی، یعنی کہ وہ اس سے تانگ ہو جاتا۔ پھر ایک دن جب حقائق ابرار کی کتاب کے اوراق بکھرنے لگے تو دونوں ریاستوں نے محسوس کیا کہ زمانہ ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ گلستان کی جھیلیں سوکھ رہی تھیں، شمس نگر کے صحرا میں آندھیاں بے قابو ہو گئی تھی۔ کیا یہ اللہ کی طرف آزمائش تھی، یا پھر محبت کی کوئی گونج جسے سننے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی؟ یہ کہانیت نہیں، انسانیت کا وہ سبق ہے جو دشمنی کی چٹانوں کو پیار کی بارش میں گھول دیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ریاست گلستان کا بازار رش سے بھرا ہوا تھا۔ مچھلیوں کی خوشبو، رنگ برنگے کپڑوں کی دکانیں، اور شہزادی نور جو بھیس بدل کر ایک عام لڑکی کی طرح غریبوں میں کھانا بانٹ رہی تھی۔ لیکن اس دن قسمت نے ایک انجان ہیرو کو چھپا رکھا تھا۔ ادھر ریاست شمس نگر کا شہزادہ ایان جاسوسی کے لیے بازار میں گھس چکا تھا۔ اس کے کپڑے غبار آلود، سر پر ایک عام دستار، مگر آنکھوں میں وہی حکمت چمک رہی تھی جو اسے فوجی جنرل بنا دیتی تھی۔ شہزادہ ایان جو اس خبر سے بے خبر تھا کہ سامنے جو کھڑی ہے وہ اصل میں اس ریاست گلستان کی شہزادی نور ہے، اور شہزادی نور جو اپنا بھیس بدل کر غریبوں میں کھانا بانٹ رہی تھی، وہ بھی اس خبر سے بے خبر تھی۔ سامنے جو نوجوان لڑکا ہے وہ اس کی سلطنت کا جاسوس ہے، وہ شہزادہ ایان ہے۔ دونوں اس خبر سے بے خبر تھے کہ اتنے میں ایک عورت چلائی، چور چور، میرے سونے کی اشرفیاں لے گیا، چور چور۔ نور نے جب دیکھا کہ چور ایک گلی کی طرف بھاگ رہا ہے، بنا کچھ سوچے سمجھے بہادری کے ساتھ اس چور کا تعاقب کرتے ہوئے گلی کی طرف بڑھی۔ ادھر شہزادہ ایان بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ بھی بنا کچھ سوچے سمجھے شہزادی نور کے پیچھے بھاگ پڑا۔ دونوں اس بے خبر سے بے خبر تھے کہ وہ اصل میں کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ شہزادی نور اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ لڑکا کون ہے جو اس کی حفاظت کے لیے آ گیا ہے، اور شہزادہ ایان جو اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ ایک عام سی لڑکی نہیں بلکہ شہزادی نور ہے، جو اس سلطنت گلستان کی
شہزادی ہے۔ شہزادہ ایان نے بڑی پھرتی کے ساتھ چور کو زمین پر گرا دیا، اور جب ہی وہ چور زمین پر گرا اور شہزادہ ایان نے سونے کی گٹھلیاں چور کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس کے بعد شہزادہ ایان آگے بڑھا اور شہزادی نور کو سونے سے بھری گٹھلی شہزادی نور کو تھما دی۔ شہزادی نور نے آگے بڑھ کر سونے کی گٹھلی لی اور پوچھا، اے نوجوان، کون ہو تم اور تمہارا شکریہ؟ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ شہزادہ ایان نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اپنی شخصیت کو چھپائے رہا۔ شہزادہ ایان نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور شہزادی نور کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ سوچ کر کہ غریب لڑکی کو دے دوں کہ اس کی مدد کر سکوں اور اس کے کبھی کام آ جاؤں۔ یہ ایک نشانی کے طور پر تھا۔ اس کے بعد جب سپاہیوں نے ان دونوں کے ارد گرد دائرہ بنانا شروع کیا تو شہزادہ جھجکنے لگا اور شہزادی سے کہنے لگا، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں اور یہ میری امانت سنبھال کر رکھ لینا۔ شہزادہ ایان کے چلے جانے کے بعد جب شہزادی نے سکے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس سکے پر ریاست شمس نگر کا نشان بنا ہوا تھا۔ شہزادی نور ہکے بکے رہ گئی تھی۔ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ شہزادہ ہے، میری مخالف ریاست کا شہزادہ ایان ہے۔ وہ سٹپٹا گئی اور دل ہی دل میں بہت سارے اس کے وصف سے آنے لگے کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آیا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے محل میں چلی گئی اور ساری رات اسے نیند نہ آئی۔ اسی سوچ میں وہ مبتلا رہی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن آئی تو شہزادی اپنی سہیلیوں کے بنا ہی اپنے باغ میں سیر و تفریح کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن اس کا وہاں پر بھی دل نہ لگا۔ وہ سرحدی ریاست جو دونوں ریاستوں کے درمیان تھی، اس جنگل میں آ گئی۔ اس جنگل میں اسے محسوس ہوا کہ یہاں کی ٹھنڈی ہوا اسے بہت اچھا محسوس کرا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ چلتے چلتے اتنا جنگل میں آگے آ گئی تھی کہ اچانک اس کے گھوڑے کے سامنے سرخ رنگ کی آنکھوں والا ایک بھیڑیا آ گیا، اور شہزادی نور اچانک بھیڑیے کے آ جانے کی وجہ سے گھبرا گئی اور گھوڑا دوڑانے لگی، لیکن بھیڑیا اس کے آگے تھا۔ شہزادی نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اکیلی شہزادی کیا کر سکتی تھی۔ ادھر دوسری طرف شہزادہ ایان جو کل رات سے اپنے دوستوں کے ساتھ اسی جنگل میں شکار کی غرض سے آیا ہوا تھا، وہ صبح سویرے ہی اپنے ساتھیوں کو بنا بتائے شکار کی تلاش میں تھا کہ اسے ایک چیختی ہوئی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ شہزادی نور تھی جو بھیڑیے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ شہزادہ ایان دور سے یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے راحت پر سوار ہوا اور جلد ہی بھیڑیے کے پاس پہنچ گیا، اور دونوں نے مل کر بھیڑیے کو ایک ٹھکانے پر لگا دیا۔ اس کے بعد دونوں آگے چل پڑے۔ راستے میں ایک دوسرے کا تعارف پوچھنے لگے، لیکن کسی نے بھی اپنا اصل تعارف نہیں بتایا۔ شہزادہ ایان کہنے لگا، میں ایک مسافر ہوں اور یہاں شکار کرنے آیا۔ شہزادی نور کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ شہزادی ہے، لیکن اس نے بھی ایسی ویسی باتیں کر لی، حتیٰ کہ اب شام کا وقت ہونے والا تھا، لیکن دونوں راستہ بھٹک گئے۔ دونوں نے سوچا کہ یہاں پر رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کیا جائے، تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک غار ہے۔ وہ دونوں غار کی طرف چل پڑے، حتیٰ کہ شہزادہ ایان زخمی تھا بھیڑیے کی وجہ سے۔ غار میں جاتے ہی انہوں نے آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد شہزادہ ایان نے اپنی تلوار گرم کرنا لگا اور اپنی مرہم کرنے کے لیے، لیکن شہزادی نور نے سوچا کہ اس نے میری جان بچائی، تو شہزادی نور نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور اسے خود ہی مرہم کرنے لگی۔ غار کی دیواروں پر آگ کے شعلے ناچ رہے تھے کہ شہزادہ ایان نے بڑی دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کہ تم سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ مجھے تم کہیں کی شہزادی لگتی ہو۔ اس کے بعد شہزادی نور نے اپنا اصل تعارف کرا دیا۔ یہ سنتے ہی شہزادہ ایان چونک پڑا کہ یہ میری مخالفت ریاست کی شہزادی نور ہے۔ اس کے بعد اس نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنا اصل تعارف بتا دوں۔ اسی دوران انہوں نے اپنے ایک دوسرے سے راز افشا کر شہزادی نور نے بتایا کہ وہ کتاب ابرار کو مشترکہ وارثہ بنانا چاہتی ہے،
ایان نے اعتراف کیا کہ اس کے والد کی سختی ہے اور اسے تنہا کر دی۔ شہزادی نور نے پوچھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن کے دل میں بھی ایسے خیال ہوں گے۔ ایان مسکراتا ہوا، دشمنی تو مورثی ہے، محبت اختیاری ہے۔